میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اللہ اکبر. یہ 5 چیزیں کیا ہے جس کی اہمیت کو میرے آقا نے اجاگر فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. پہلی چیز ہے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. کیا ہے؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. یہ جوانی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں اگر بندہ اسے کھو دیا، جوانی کو ختم کر دیا لہو و لعب میں، جوانی کو آپ نے اگر کھو دیا یوں ہی بیکار کاموں میں، جوانی کو آپ نے یوں ہی ایسے ہی گوا دیا، تو یاد رکھو آپ ان بوڑھوں سے پوچھو، ضعیف لوگوں سے پوچھو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. آپ جب صحت مند تھے، بیماری ایک بیماری نہیں تھی، آپ کو ایک بھی بیماری نہیں تھی. جب آپ صحت مند تھے، طاقتور تھے، پاورفل تھے، تو اس وقت ہوتا کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ارے ابھی تو جسم میں قوت ہے، طاقت ہے، ابھی کیا ہے، یہ کام کر لیں گے، وہ کام کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے. مگر کیا ہوتا ہے کہ کچھ کرتے نہیں. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے. یہ دن، یہ وقت، یہ ساعت، یہ گھڑیاں، یہ ایام کسی کے انتظار میں رکتی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے جو یہ ایام ہیں یہ کسی آپ کے انتظار میں ہے؟ آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لو. ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے اور دیکھے کہ وہ اپنی زندگی کے کتنے سال گوا چکا ہے، اس کے زندگی کے کتنے سال ختم ہو گئے ہیں. آپ جب اپنی زندگی کا محاسبہ کرو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی زندگیوں کے کتنی عمریں کم ہو گئی ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. یہ تیسری چیز ہے. پہلی بیماری کو صحت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، فرصت کو مصروفیت سے پہلے. فرصت میں ہیں آپ، یہ غنیمت ہے. آپ فرصت میں ہو، فرصت میں ہو، رخصت میں ہو، آرام میں ہو. اب اس لمحے کی تو قدر کر لو. ارے وہ لمحہ ہمارا ہوتا ہی نہیں جو گزر جاتا ہے. زندگی کے کسی کے 10 سال، 20 سال، 25 سال، 40 سال، 50 سال. ہمارے معتمر صاحب کے 60 سال، ہمارے 50 سال، آپ کے 10 سال گزر گئے نہیں گزر گئے؟ گزر گئے. یہ ہمارا ہو گیا، یہ تو ختم ہو گیا، یہ چلا گیا. ہے کہاں؟ ہمارا کون سا ہے؟ یہ لمحہ الآن، یہ ابھی کا جو لمحہ ہے یہی ہمارا لمحہ ہے، یہی ہمارا ہے. الآن کل کس نے دیکھا ہے؟ ایک لمحے کی خبر نہیں. موت آتی ہے، اچک لے جاتی ہے، فرشتے آتے ہیں، روح قبض کر لیتے ہیں. ہمارے اپنے اقارب ہمیں لے جا کر قبر کے اندھیرے گھڑے میں ڈال دیتے ہیں. یاد رکھو، قدر کر لو. یہی لمحہ آپ کا لمحہ ہے، یہی ساتھ آپ کی ساتھ ہے. جو لوگ وقت گزار کر ختم کر دیتے ہیں، یوں ہی وقت کو گوا دیتے ہیں. موبائل میں بیٹھے ہوئے گھنٹوں نوجوان موبائل میں. پہلے کا دور یہ تھا کہ ایک دسترخوان پہ گھر میں لوگ بیٹھتے تھے
تو آپس میں تبادلے خیال ہوتا تھا، بات چیت کرتے تھے، کھانے پہ، بیٹھنے پہ، دسترخوان پہ، ٹیبل پہ، دسترخوان پہ بیٹھتے تھے، آپس میں ہم گفتگو کرتے تھے۔ آج حالت کیا ہے؟ گھر میں 5 افراد بیٹھے ہیں، 5 کے پاس موبائل ہے۔ ارے گھر کے افراد سے بات چیت نہیں، باہر کے لوگوں سے بات چیت ہے۔ سامنے ملنے آیا ہے اس کی قدر نہیں، اور باہر سے لوگ میسج کر رہے ہیں اس کی بڑی قدر ہے، فوری جواب دو۔ ارے واہ، سامنے ملنے والا آیا، ملنے مہمان آئے، آپ ان سے بات کرنے کے بجائے اب کسی کا میسج آتا ہے سٹ بول کے آپ میسج مارتے فوری پلٹ کے۔ کیوں؟ میسج کی اہمیت ہے، سامنے کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ کمزوریاں ہیں، یہ وقت، یہ موبائل، یہ انٹرنیٹ، موبائل کا اچھا استعمال بھی ہے، جو لوگ صحیح استعمال کر رہے ہیں وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں دنیا سے آپ غافل ہو جاؤ، نہیں، زمانے کے رفتار کے ساتھ آپ کو چلنا ہے۔ زمانہ جتنی تیزی سے گزر رہا ہے اسی رفتار سے آپ کو چلنا ہے۔ اگر آپ اس رفتار سے نہیں چل سکتے تو آپ زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتے، تو آپ پیچھے رہ جاؤ گے، آپ پیچھے رہ جاؤ گے، آپ کی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت اسی کی ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے، زمانے کے رفتار کے ساتھ وہ چلتا ہے، تو اسی کی اہمیت، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو فرمایا میرے آقا نے، تاجدار کائنات نے 1400 سال پہلے فرما دیا ہے، آج ہم بیان کر رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے آپ کو ہدایت دے کر چلے گئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام آپ کو ہدایت دے دیا، فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، اور یاد رکھو توانگری کو فکر سے پہلے غنیمت جانو۔ دولت مند ہو، کر لو اللہ کو راضی، خرچ کر لو راہ خدا میں، بنا لو مسجدیں، بنا لو خانے خدا، بنا لو مدرسے، خلق خدا کو خدمت کر لو، خلق خدا کی، مخلوق خدا کی، غریبوں کی مدد کر لو، جو چاہو کرو۔ اللہ نے دولت دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس لیے کہ جو کھایا ہے وہ تو ختم ہو گیا، جو پہنا ہے وہ تو پرانا ہو جائے گا، پرانا ہو گیا، اور جو آپ نے دیا ہے وہی آپ نے اپنے نام اعمال میں محفوظ کر لیا ہے۔ تو توانگری کو آپ فکر سے پہلے غنیمت جانو۔ آج لوگ غریب ہیں، میں غریب ہوں، کاش اگر مالدار ہوتا تو اللہ کے خدا میں لٹا دیتا۔ تو یہ مالدار کیوں نہیں بولتا؟ اللہ نے مجھے دولت دیا، پیسہ دیا، ثروت دیا، جائیداد دیا، سب کچھ دیا، پروردگار تو یہ سب کچھ ہے میرے پاس، تو آپ کے دل میں یہ خیال کیوں نہیں ہوتا کہ ہم سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیں؟ صدیق اکبر نے تو اپنے گھر کا ساز و سامان، اپنے جسم کا کپڑا اور اپنے گھر کے برتن تک، ہانڈی تک لا کر راہ خدا میں دے دیا تھا، اور راہ خدا میں اللہ کو راضی کر لیا تھا۔ آج ہم کیوں نہیں کرتے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ توانگری کو فکر سے پہلے غنیمت جانو، اور یاد رکھو آخری بات حدیث ہے، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، موت کو، حیات کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ حیات کو، یہ جو ہاتھ کی حیات ہے نا، سانسیں چل رہی ہے، یہ لمحہ ہی آپ کا ہے، یہی لمحہ ہمارا ہے۔ اگر یہ لمحے ہم سے رخصت ہو گئے تو بتاؤ کون سا لمحہ ہے؟ یہ ابھی کا وقت آپ کا ہے، کل کی خبر نہیں ہے۔ آپ نے سنا نہیں ایک لمحے میں فلاں کا انتقال ہو گیا، ارے ابھی تو ہمارے ساتھ بیٹھا تھا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، ابھی ہمارے ساتھ کل تو ملا تھا، شام میں تو ملا تھا، ابھی چلے گیا۔ تو پتا چلا کہ یہ لمحے کسی کے نہیں ہیں، یہ جتنے لمحے ملے ہیں اس کی قدر کر لو، موت کو، حیات کو موت پر غنیمت جانو۔ میرے آقا نے 5 چیزیں فرمائی ہیں، اپنے دل پر لکھ لو، اپنے دل پر آپ لکھ لو اسے، اور زندگی میں اگر آپ نے اس 5 چیز حدیث کو اپنا لیا تو یاد رکھے آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہے، دین میں بھی آپ کامیاب ہو گئے، دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں، مولا تبارک و تعالی تو اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے میں مولا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا تعالی ہم سب کو تیری بارگاہ میں مولا توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما،
مولا تعالیٰ عبادت کا ذوق عطا فرما اور تجھے منانے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔